الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مبارک صورت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم کتاب کی 9 صفتیں بیان کی کہ یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہیں یہ 9 بڑے صفات کی حامل کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کسی مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، رحمان رحیم نے اس کو اتارا ہے. تو جتنا بنانے والا بڑا اتنی اس کی کتاب بڑی، اس کا پیغام بڑا. تو رحمان رحیم نے رحم کا ارادہ کیا، کرم کا ارادہ کیا، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جو مسلمان ہیں خصوصی رحم کا ارادہ کیا، اور اس عظیم کتاب کو اس کریم رب نے اتارا. پھر یہ کتاب ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں بھی. انہ لعلی، یہ ہمارے ہاں بہت اونچا ہے. لدینا لعلی، ہمارے ہاں یہ بہت اونچا ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. ایسی کتاب جو بڑے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں اور لوح محفوظ میں، اور یہ انسان تباہ ہو جائے. یہ کیا انکار کر رہا ہے اس کتاب کا جو اتنی عظیم کتاب. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. لوح محفوظ میں یہ محفوظ کتاب ہے. میں جب ستارے اترتے ہیں اس وقت کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. لا یمسہ الا المطہرون، پاک صاف لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا دل پاک ہو اور جن کی زندگی پاک ہو. وہ اس کو مس بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اس بات کو تم جھٹلاتے ہو، گویا کہ تمہاری روزی یہ بن گئی کہ اس کتاب کو جھٹلاؤ، اس کے عقیدوں کی مخالفت کرو، اس کے اعمال کی مخالفت کرو. کس تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. بالکل وہ جو آخری کیفیت ہوتی ہے انسان کی،
اور ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور ہر طرف سے ان کے رشتہ دار وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سارے ان کے رشتہ دار، ماں باپ، بچے، شوہر یا بھائی یا بہن سب موجود ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے، کہتے ہیں کہ تم سب جتنے بھی جس کی جان نکالی جا رہی ہے، تم سب سے زیادہ ہم اور ہمارے فرشتے قریب ہوتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن نحن اقرب الیہ منکم فلولا، تم نہیں دیکھتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ کوئی آخرت میں حساب کتاب نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر ذرا اس کو لٹا کے دکھا دو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب ہونے کا نہیں اور آخرت کا دن نہیں، تو یہ جو جان ہم نکال رہے ہیں تم ان کو محفوظ کر لو، اس کو باقی رکھ دو، اس کو واپس لٹا دو۔ پوری کائنات کی ساری قوتیں، سارے اپنی قوتوں کے باوجود وہ چاہیں کہ اس روح کو محفوظ کریں، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہمیں کہ یہ کتاب ہے، فرشتوں نے لکھا، پھر حضرات صحابہ کرام نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، یہ عجیب کتاب ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کی ایک زبردست صفت یہ ہے فصلت آیات، اس کے مضامین، ان کے آیات الگ الگ خوب وضاحت کے ساتھ، خوب اچھے انداز سے، ایک اچھی ترتیب کے ساتھ، ایک اچھے فصل کے ساتھ، ایک اچھے وقفوں کے ساتھ اس عظیم کتاب کو مرتب کیا گیا۔ پھر سبحان اللہ، قرآناً یہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور جتنے غور سے پڑھو اور جتنے اچھے طریقے سے پڑھو اتنا اس میں ایک مزہ ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور انتہائی فصیح ہے۔ لیکن اس کی اس فصاحت کو اور اس کے اس مزے کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم قرآنیہ سے نوازا ہے۔ لقوم یعلمون، جو جاننے والے ہیں، جنہوں نے اس کے سیکھنے کے لیے وقت فارغ کیا ہے اور وہ اس پر محنت کی ہے، اللہ بڑے مہربان ہے، پھر ان پر اللہ پاک اپنے اس کتاب کو کھولتے ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ان کے سینے اس کتاب کے محفوظ خزانے بن جاتے ہیں، اور اس سینوں میں اللہ پاک کی یہ نشانیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ایسا مزہ اذا یتلی علیہم آیا ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ آگے سجدے کی آیات ہے، وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جب ان آیتوں میں غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ایک ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ بس اللہ کے قدموں میں گر پڑے، اور یہاں تک کہ توڑی کے بل گرے، یخرون علی الاذقان، حالانکہ ناک اور سر لگتا ہے، لیکن ایسے ان لوگوں کو سجدے میں مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے جب اللہ پاک کے ان آیات پر غور کرتے ہیں، سمجھ کر سنتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کے علوم سے اللہ نے نوازا، تو پھر یہ جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کی سجدے کی کیفیت ان لوگوں سے جو کہ اس سے محروم ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، ایک اس سے بالکل اندھا بنا ہوا ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اس پر اس کتاب کی حقانیت کو اللہ نے کھول دیا اور اس کا عقیدہ بھی صحیح، ان کے اعمال بھی درست، اور وہ اس کتاب پر یقین کر کے اولو الالباب میں سے ہو کر وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا لین دین، اس کا رہن سہن، وہ اگر قاضی بن جائے تو اس کے قضا کے طور طریقے، وہ اگر امیر المؤمنین بن جائے تو اس کی امارت، اس کی وزارت، اس کا شوہر ہونا، اس کی بیوی ہونا، اس کا باپ ہونا اور اس کا بیٹا ہونا اور اس کا مالدار ہونا اور اس کا غریب ہونا، بالکل ایک امتیازی شان یہ کتاب عنایت فرماتی ہے۔ بالکل جو تاجر جس کی تجارت اس عظیم کتاب کے اوامر سے مزین ہو، وہ باقی سارے تاجروں میں ممتاز ہو جائے گا، ایک اونچی شان ہو جائے گی۔ کوئی ٹیچر، کوئی مدرس، کوئی قاری جو اچھی طرح اس کتاب کو لے، اللہ پاک ایک امتیازی شان، چونکہ یہ تقوی پیدا کرتی ہے اور تقوی کی برکت سے ایک امتیازی شان ہو جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، بالکل ایک امتیازی شان۔ سارے تجار میں متقی تاجر ممتاز، سارے اساتذہ میں متقی استاذ ممتاز، سارے باپ، کئی باپ اکٹھے ہو جائیں لیکن جو متقی باپ ہوگا ان کی جو تربیت ہوگی وہ ایک عجیب ایک امتیازی شان رکھتا ہے، اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک قوت طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو قوم جن کو اللہ نے علم سے نوازا وہ اس قرآن کا مزہ لیتے ہیں، اور یہ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ بشیر ہے، خوشخبریاں سناتا ہے، نیک اعمال، صحیح عقائد، صحیح لین دین، صحیح رہن سہن۔ سبحان اللہ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکیم کی طرف سے، یہ حکیم نے اتاری ہوئی آیتیں ہیں۔ بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، خوشخبری سناؤ کہ ان کا ہر قدم سچائی کا قدم ہوگا۔ جس طرف بھی اس کتاب کا حامل قدم اٹھائے گا، کسی طرف بھی، بازار کی طرف قدم ہو، گھر کی طرف ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، قدم صدق، اچھا قدم، سچائی والا قدم، اور ہر وقت اس کی رہبری حاصل ہو، یہ خوشخبری سنا دو اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو۔ اور یہ آگاہ بھی کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ غفلت برتی جائے اور اس کو اپنی تجارت سے نکالا جائے اور اپنی ملازمت سے نکالا جائے اور اپنی جوانی سے نکالا جائے اور اس سے غفلت برتی جائے تو یہ دنیا میں بھی تباہی لاتی ہے، آخرت میں بھی تباہی لاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے نبی بھیجے، ان پر کتابیں بھیجی، وحی بھیجی، لوگوں نے غفلت کی اور اس پر عمل نہیں کیا، اس کا مقابلہ کیا، تو پھر اس کا مقابلہ کرنا، اوہ، یہ تو اپنی تباہی کا اسباب خود بناتا ہے انسان۔ پھر اللہ کا غیبی نظام اس کتاب کے مخالفت کرنے والوں کے بارے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بالبأساء، ہم ان کو فقر و فاقے اور معاش کی تنگی اور ان کے سارا جو کمائی کا نظام وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے بیماریاں اور جسمانی مسائل، مالی دقتیں اور جسمانی دقتیں، یہ ساری اس کتاب کی مخالفت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہم اس لیے پکڑتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ ان میں تضرع آ جائے، یہ رجوع کریں، یہ اپنے اس طرز کو چھوڑ دیں، ان کے جو یہ ان پر حالات آتے ہیں۔ وہ ایک بدعتی کو کہتا ہے
اور بدعت کر لے. ایک رافضی کو کہتا ہے اور اپنی رافضیت میں ایک مشرک کو شرک پر وہ ابھارتا ہے، اور اسی طریقے سے فحاشی میں لگنے والے، عریانی میں لگنے والے غلط کاموں میں ان کے لیے شیطان ان کے برے اعمال، برے عقائد کو مزین کر کے اور بس اس میں لگے رہتے ہیں. جب ایسا ہو جاتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کتاب کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا، یہ اس کو بھول گئے، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر ایک طرح کی آزمائش ایسی ہو جاتی ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کہیں چوہے زیادہ ہو جائے نا تو ان چوہوں کو پکڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک پنجرا ہوتا ہے، جزاک اللہ، اس پنجرے کے اندر اس چوہوں کی مرغوب چیزیں رکھی جاتی ہیں جو چوہوں کو مرغوب ہوتی ہیں، اور ہر طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، ادھر بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے مرغوبات چوہوں کے ان پنجروں میں لٹکے ہوئے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اسی طریقے سے جب انسان بے دینی پر آ جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی فتح ابواب ہو جاتا ہے. تیل کے کنویں، اوہو تیل آ رہا ہے، سونا ظاہر ہو رہا ہے، معدنیات کھل رہے ہیں، مختلف قسم کے یہ دروازے کھل گئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. یہ جو نعمتیں ان کو دی گئی اس پر یہ اتراتے ہیں، یہ اپنے پیٹرول کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے سونے چاندی کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں میرا غیبی نظام ایسا تبدیل ہو جاتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. میں اچانک پکڑ لیتا ہوں، ہر طرف سے ان کے سارے راستے بند ہوتے ہیں اور یہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ابلیسیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے مایوس، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا. یہ جتنے ظلم میں لگے ہوئے تھے، نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے، ان کی جڑ کھٹ جاتی ہے. لہذا ایسے حالات میں کیا کہو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرا کرم ہے کہ ظالموں کو پکڑا. دوسری طرف سے ایک فتح ابواب ہے اور ایک اور بھی فتح ہے، اس کو کہتے ہیں فتح برکات. فتح ابواب تو پکڑنے کے لیے ہے، دنیا کی نعمتیں جس طرح چوہے کو پکڑنے کے لیے ان کی مرغوب دی گئی اور چوہا چلا اور اپنے مرغوب پر حملہ کیا، دروازہ بند ہوا اور آگے وہ گرفتار ہوا، یہ اس کے پکڑنے کے اسباب. لیکن اس کے مقابلے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ ایمان و تقوی اختیار کر لیں تو آسمان اور زمین کی برکتیں کھل جاتی ہیں، پھر جو وہ نعمتیں آتی ہیں ان میں دل نہیں ٹوٹتے. یہ عظیم کتاب بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ میں سارا کھول کے اب جو تم اپنے حالات میں ہو اس پر غور کرو کہ تم کون ہو، کہاں ہو، کون ہو، کہاں ہو. اللہ اکبر. نبیوں کے واقعات کو ذکر کر کے اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں. ایک تو ان نبیوں کا کمال ہمیں یہ بتاتے ہیں انہو کان من عبادنا المؤمنین، یہ ہمارا مومن بندہ تھا. یعنی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم بھی مومن بندہ بن جاؤ. یہ میرا مومن بندہ تھا. ابراہیم مومن بندہ تھا، حضرت اسماعیل مومن بندے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مومن بندے تھے، حضرت نوح مومن بندے تھے. واقعہ ان کا سنا کے اور پھر ہمیں چونکہ اگر یہ کہیں کہ جی مومن نبی تھے تو نبوت تو غیر اختیاری،
لیکن مومن بننا، اپنا ایمان بنانا، ایمان بڑھانا، ایمان بچانا، قرآن کی روشنی میں اپنے ایمان کو تازہ کرنا، یہ اختیاری ہے۔ تو واقعات وہ سنا کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے مومن بندے تھے، لہذا تم بھی میرے مومن بندے بن جاؤ۔ وہ محسن تھے، نیکی کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صفت احسان کے ساتھ ان کی نیکیاں تھی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنوں کو ہم یوں ہی بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں محسن بنانا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں مومن بنانا چاہتا ہے، ہمارے کریم رب ہمیں ایمان کی کیفیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک یہ مواقع دیتے ہیں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اعتکاف کے اعمال، تراویح کا عمل، قرآن کا سننا، یہ کچھ ہمیں تبدیل کر دے، کسی فیصلے پہ ہمیں تیار کر دے۔ ہم سوچیں کہ کن کن گناہوں میں مبتلا اور کیسے وہ ختم ہوں اور اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے، اور ایک اچھے انداز سے اللہ کے پاس جب ہم جائیں تو ہمارے کریم رب کا ہم سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ اگر آج کی یہ رات اور آج کا یہ ختم کا موقع ہمارے لیے اس طرح کے فیصلوں کا سبب بن جائے، اور ہم اپنی تنہائی میں جو ہماری بری عادتیں ہیں، نماز میں سستی کی، زکوٰۃ میں ادائیگی کی سستی کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسی کو ستانے کی، حرام کاری میں مبتلا ہونے کی، تنہائیاں ہماری جو برباد ہو رہی ہیں، مختلف گناہوں کی جو لت ہمیں لگ گئی ہے، تو اس کا پورا جائزہ لے کر اور اس سے توبہ کرنے، اور دوسری طرف سے کسی بھی نیکی کی اللہ نے توفیق دی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، علماء کی صحبت کی، تو اس کی اللہ سے مانگے کہ یہ بڑھ جائے۔ ایسا نہ ہو لا تنزع صالح ما اعطیتنی، اللہ جو نیکی کی شکل آپ نے مجھے دی ہے یہ مجھ سے چھیننا نہیں، یہ میرے پاس باقی رہے۔ تو اس کی بقا کی بھی فکر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، لیکن اس طرح کے فیصلے کرنے والے پچھتائیں گے نہیں، اور اللہ کے کرم سے امید یہ ہے کہ ان کے خود کے بھی حالات ٹھیک ہوں گے، اور ایسے مخلصین پر رکھ کر، بلکہ کیا عجب ہے کہ عالم کے لیے یہ خیروں کا ذریعہ بن جائے۔ اس وقت آپ اگر پورے عالم کا جائزہ لیں گے تو پورے عالم میں اللہ کے فضل سے سب سے اچھے حال میں آپ ہو۔ یہ حفاظت کا نسخہ ہے، فاللہ خیر حافظا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی دین کی حفاظت میں لگ جا، وہ کریم رب تیرے حفاظت میں لگ جائیں گے۔ یہ بڑا طاقتور نسخہ ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب یہ فتح برکات ہوتی ہیں اور واقعی اس قرآن کا پورا نظام اور اس قرآن کی صحیح فضا اور اس کا غلغلہ اور اس کا شوق اور اس کا ذوق اور اس کا سیکھنا اور اس کا پورا نظام حکومت میں، نیچے کے افراد میں کیسے فتح برکات ہوتی ہے، اس کا ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے انتقال کے تقریباً 100 سال کے بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور، جو تقوی کا دور، ایمان کا دور، یہ کتاب اپنی عملی شکل میں اور احادیث مبارکہ کے تحفظ اور اس کی ایک زبردست فضا اور عوام میں ایک زبردست امن، تقریباً 3/4 دنیا ان کے قبضے میں، اور اس میں ایک مکمل امن اور برکتیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کتاب سے خوب محبت، یہ غنی کی کتاب ہے،
اور یہ عزیز کی کتاب ہے، جتنا اس کو دل دیں گے، اس کے ساتھ عشق کریں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے اور پوری محبت کے ساتھ سیکھیں گے، اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے، اپنی تجارت میں، اپنی زندگی میں، تو یہ اپنے اثرات دکھائے گا۔ یہ فیصلے ہم اگر آج کی مجلس میں کر لیں، اس کے یہ برکات ہیں۔ اور اگر کوئی دوسری شکل ہے تو وہ ہمارے جو نافرمانیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری زیادتیاں ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہم پٹ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ پورے یقین کے ساتھ مختلف شعبوں میں اس کے منتقل کرنے کی تدبیر بھی کریں، اونچی سوچ کے ساتھ۔ کیا عجب ہے کہ آپ ہی میں ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو امام مہدی کے لشکر میں کام آئیں، مل جل کر کے رہ رہے ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے ہمارے کریم رب، اے ہمارے مالک، اے حاجت روا، اے مشکل کشا، آپ کا کرم ہے، اپنے گھر آپ نے بلایا۔ اس کے ہم قابل نہیں تھے اپنے کلام کے یا اللہ سننے کی اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اور آپ نے اپنے سامنے ہمیں جھکانے کی اور آپ کی عظیم کتاب کی سننے اور اس کے بارے میں بات چیت کرنے کی یہ جتنی شکلیں ہیں، یہ محض آپ کی عطا، آپ کا کرم، اس میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، محض آپ کی عطا ہے، آپ ہی کا کرم ہے۔ اے کریم رب، جس کرم سے آپ نے یہ نعمتیں نصیب فرمائی، اس کے انوارات سے بھی ہمیں مالا مال فرما، اور اے اللہ اس میں جو آپ نے برکات رکھی ہیں ان برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرما، اور اپنے فضل سے ہمارے دلوں میں جو میل ہے، آپ کے غیر کا تأثر ہے، ہمارے عقائد کی کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، یا اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما، آپ کے ذات علی سے متعلق جو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو جس کی طرف یہ کتاب متوجہ کر رہا ہے، صحیح عقیدہ توحید، یا اللہ یہ پختہ عقیدہ نصیب فرما۔ ختم نبوت اور نبوی نظام کے سلسلے میں جو عظیم عقیدہ ہونا چاہیے، اے اللہ اس پر صحیح یقین نصیب فرما، اور یا اللہ احادیث مبارکہ اور اس کے برکات اور اس پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، ان کے بارے میں عقیدت، محبت، ان کا جو عظیم مقام آپ کے ہاں ہے، اے اللہ اس کے بارے میں پختہ یقین نصیب فرما۔ ہمارے ماضی کے جتنے اکابر مشائخ اور ان کی عمدہ محنتیں، اللہ اس کا بھی یقین نصیب فرما، اور ہمیں شکر گزار بنا جن واسطوں اور جن ذریعوں سے یہ عظیم کتاب اور اس کے تفاسیر اور احادیث مبارکہ اور اس کی تشریحات اور فقہ کے مسائل اور باطن کی صفائی کا یہ عظیم نظام جن جن ذرائع، جن جن واسطوں سے حضرت محمد علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے اس شیخ تک اور ہمارے جتنے اساتذہ اس وقت موجود ہیں ان تک یہ جتنے بھی واسطے ہیں، اللہ
لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ حق ہی لے کر آئے ہیں، یہ سچ لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما، اور اپنے فضل سے باطل جو مختلف انداز سے اس معاملے میں ہمیں شک میں ڈال رہا ہے، کبھی آپ کی ذات سے ہٹاتا ہے، کبھی آپ کی نبی سے ہٹاتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، کبھی وحی اور احادیث اور فقہ کے بارے میں، کبھی ہمارے شاندار ماضی کے بارے میں، یہ جتنے باطل کے گندے منصوبے ہیں اللہ اس کی گندگی سے ہمیں محفوظ فرما، اس زہریلی اثرات سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں پختہ یقین نصیب فرما، اس کا داعی بنا یا اللہ ان سارے اندھیروں کے ختم کرنے کے لیے جس نور کو آپ نے نازل فرمایا اور اس سے آپ زندگی دیتے ہیں، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، یا اللہ آپ مردوں کو، بے دینوں کو دیندار بنا دیتے ہیں اور ان کو یہ نور نصیب فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ اس نور کو لے کے ہم سارے لوگوں میں اس نور کو پہنچا رہے ہوں، اس نور کے سفیر بنے ہوئے ہوں، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہمارا قضاء اور عدل، ہماری خوشی غمی، ہماری خلوت جلوت، ہمارے بچوں کی تربیت، جو کچھ ہم کر رہے ہوں وہ سب سفارت ہو آپ کے نبی کے کام کا اور آپ کے عظیم دین کا، اس پر پختہ یقین ہو ہمارے ہر چال ڈال سے اور ہمارے کاروبار سے اور ہمارے ہر حرکت سے۔ اے اللہ دین کے راستے ہموار ہو جائیں، یہاں تک کہ اے اللہ ہماری صرف ملاقاتیں ہمیں وہ درجہ نصیب فرما کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو آپ یاد آ جائیں، آپ کی کتاب یاد آ جائے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ولی بنا، اپنا دوست بنا، ہمارے دیکھنے والے وہ یہ طے کر دیں کہ بس اب ہم تو اللہ کا صحیح بندہ بنیں گے اور وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اس پر قادر ہیں کہ ہم گندوں کو ایسا پاک کر لیں، ہمارے دلوں کی بھی صفائی ہو جائے، آنکھوں کی بھی صفائی ہو جائے، دل دماغ کی صفائی ہو جائے، اور صفائی کے لیے جو یہ نسخے کیمیا اور یہ برہان اور یہ نور مبین، یہ کتاب مبین جو آپ نے عنایت فرمائی، اللہ اس سے ہمارے ظاہر اور باطن کو مزین فرما، اور اے اللہ اس عظیم کتاب کو ہمارے دلوں کا ربیع بنا دے، موسم بہار بنا دے، تازگی کا سامان بنا دے، اور اے ہمارے کریم رب جتنے بھی ہمارے افکار ہیں، دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے چٹنے کا ذریعہ اے اللہ اس عظیم کتاب کو بنائیے اور اس پر عمل کرنے کو بنائیے۔ آپ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، اے فعال لما یرید، اپنی قوت کو ظاہر فرما، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، کوئی بچنے کی جگہ نہیں، ہم ہر طرف سے خطروں میں ہیں، صرف آپ کی ذات ہے، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کو، ان کے چھوٹوں بڑوں کو اور ہم سب کو، مردوں کو عورتوں کو، اے اللہ ان سارے فتن سے بچا، اور اس کے اسباب یہ جو مضبوط رسی، یہ حبل اللہ المتین جو پھسلنے سے ہمیں بچائے، یہ عروۃ الوثقی، اللہ اس کو صحیح طریقے سے اس پر جمنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، اے اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ذریعے کے طور پر یہ مجمع، یہ جوان، یہ معمر، یہ علماء کرام، اللہ ان کو قبول فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے اکابر، اساتذہ اعظام، مشائخ، ماں باپ، دوست احباب، بہت سے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت نصیب فرما، درجات ان کے بلند فرما۔ قریب وقت میں میری اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت نصیب فرما، اور جتنے ہمارے دوست احباب آپ کے پاس آ گئے اللہ ان کی مغفرت نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں
اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما اس کمیٹی کے ہمارے حاجی حنیف صاحب اور کئی حضرات مسجد کی خدمت کرنے والے، اور ان میں کئی بیمار ہیں، کئیوں کے مسائل ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے سب کے مسائل کو حل فرما۔ اس مسجد میں جتنے بھی خدمت کرنے والے، مال جان لگانے والے، پڑھانے والے، اور یہاں یہ کمیٹی کے ہمارے نوجوان باغ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ مقتدی مختلف طریقوں سے جو بھی مسجد کی ضرورت سامنے آتی ہے اس پہ لگاتے ہیں والہانہ انداز سے، اللہ یہ سب آپ کی گھر کی وجہ سے کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، تکبر سے سب کو بچا، لا تمنن تستکثر، ایسا نہ ہو کہ یہ احسان جتلا رہے ہوں اور اس کو زیادہ سمجھ رہے ہوں۔ اے اللہ اس لگانے میں بھی جو اوامر ہیں اس کی احیاء نصیب فرما، اور اے اللہ اس پر شکر کی توفیق نصیب فرما۔ یہ آپ ہی کی عطا ہے کہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا، تکبر سے، غرور سے، عجب سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے روٹے ہوئے ہمارے بھائی اس مسجد سے ہیں ان کے لانے کا ہمیں ذریعہ بنا، ان کا آنا آسان فرما۔ جتنے نئے مہمان اس رمضان المبارک میں آئے، اب ان کا جمنا اس مسجد میں اور دروس میں اور قرآن میں آسان فرما۔ اس مجمع نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنی بچیوں کو پیش کیا، اپنے گھروں کو پیش کیا، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ ان کے گھروں کو اپنے کتاب کا مرکز بنا، ان کے بچوں کو اپنے کتاب سے مالا مال فرما، علوم دینیہ سے مالا مال فرما، روزی کی تنگی سے محفوظ فرما، ہر طرح ناچاکیاں اختلافات اس سے محفوظ فرما۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا تاج الدین صاحب کے عمر میں برکت دے دے، حضرت کے فیض کو عام فرما، جتنے حضرت کے تلامذہ، شاگرد، مقتدی، اللہ سب پر کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اور ہمارے جتنے مشائخ ہیں جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سب کے عمروں میں برکت دے دے، آپس میں اجتماعیت نصیب فرما، اللہ اس میں برکت دے دے۔ اسلامی نظام کے لیے اے اللہ ہماری جمعیت کو اور جتنے بھی اس سلسلے میں محنت کرنے والے ہیں ان کی محنتوں میں برکت دے دے، اور ان کو دل جمعی نصیب فرما، یقین نصیب فرما، آپس کے تشتت افتراق سے ان کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اس کے لیے جتنے خطرات ہیں وہ ختم فرما، ترقی نصیب فرما، دل جمعی نصیب فرما، جو ضروریات ہیں غیب سے پوری فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، کہیں بھی کوئی شکل آپ کے منشا کے خلاف ہے سب کو ہدایت نصیب فرما، ہر طرح بدعات ناموافق حالات سے محفوظ فرما، آپس میں اختلافات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خطرات درپیش ہیں، آئندہ ہماری نسلیں اسلام پہ باقی رہ سکیں گی، بڑے خطرات ہیں، اے اللہ ہمیں صحیح جرت نصیب فرما، ہمارے نسلوں کی تربیت فرما، گھر والوں کی تربیت فرما، ارتداد سے ہمیں بچا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ زندگی کے آخری حصے میں ایسی بیماریاں جس پہ انسان اوروں پر بوجھ بن جائے اس سے محفوظ فرما، ارذل العمر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں عافیت کا عادی کیا ہوا، خوب کھلایا، خوب پلایا، بڑی تمنائیں پوری کی، اے اللہ زندگی کے اس آخری حصے میں اے اللہ محروم نہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، اپنا تعلق بھی خوب نصیب فرما۔ آپ کے عظیم نبی نے آپ سے اس بڑھاپے میں یہ دعا کی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اللہ جب میں بوڑھا ہوں اور عمر ختم ہونے والی ہو اس وقت وسیع ترین روزی ہو، کسی کا میں محتاج نہ ہوں، کسی باپ کو اپنے بچوں کا بھی محتاج نہ بنا، ہر ایک پہ رحم فرما، ہر ایک اوروں کو سنبھالنے والے ہوں، آپ کے وسیع خزانے ہوں اور اس سے لے رہے ہوں اور نیچوں کو دے رہے ہوں، کسی کو محتاج نہ بنا، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ بہت سے ایسے معمر
اور ایسی معمر خواتین جن کے کوئی بیوہ ہو گئے اور کن کے گھر والوں کا انتقال ہوا اور وہ شادیوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے غلط رسومات اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان غلط رسومات کو ختم فرما اور ان سارے بوڑھوں بوڑھیوں پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ الغرض ہمیں ایسا بنا کہ آپ کو پسند آ جائیں، جب آپ کی نگاہ پڑے تو آپ خوش ہو جائیں کہ میرے بندے ہیں اور میرے نبی کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے نبی کی زیارت ہو وہ خوش ہو جائے، شفاعت کرے، سینے سے لگائے، خوش ہو کہ میرے دین کی حفاظت میں لگے۔ اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ سامنا ہو جائے اور ہمارے نبی ناراض ہوں اور کہیں کہ یہ تباہ ہو جائیں، انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا۔ اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچا اور اپنے فضل سے ہمیں اس دین کا محافظ بنا، بدعات سے بچا، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا، ہر سنت کے احیاء کا ہمیں ذریعہ بنا اور ہمیں اپنے نبی کا بنا اور آپ کے نبی کو ہمارا بنا، اور حضرت کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، حضرت کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ وہ اچھی مجلس جس میں آپ قرآن سنا رہے ہوں اور آپ کے بندے آپ سے براہ راست قرآن سن رہے ہوں، اے اللہ وہ منظر بھی نصیب فرما۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، الرحمن علم القرآن، قرآن سنا رہا ہو اور اس کے بندے اس سے قرآن سن رہے ہوں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہوں اور ان کے امتی ان سے قرآن سن رہے ہوں۔ آج آپ نے اس مسجد میں جمع کیا، قاری صاحب سے سننے کی آپ نے توفیق دی، اس امید پر کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ منظر قائم ہو جائے، آپ کو دیکھے، آپ کی زیارت کریں، آپ کی دیدار کریں، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں اور آپ ہم سے خوش ہوں اور ہم آپ سے خوش ہوں، خاص طور سے موت کے وقت اللہ یہ پروانہ ہمیں مل جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح جس نے دین پر جم کر اپنی زندگی گزاری، اس وقت اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کہ تیرا رب سے راضی اور تو رب سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ یہ پروانہ ہمیں ہمارے موت کے وقت، یا اللہ آپ کا یہ کلام ہمیں یاد بھی آئے اور ہم ان بندوں میں شامل بھی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا اور ہمارے قبر کو جنت کا نمونہ بنا، جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، انتہائی عاجز ہیں یا اللہ، لیکن آپ ہمارے حاجت روا قوی رب ہیں، قوی العزیز ہیں، اے قوی ہماری حفاظت فرما، پھسلنے سے بچا، حسن انجام نصیب فرما، راضی ہو جا، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، جو بات آپ کے منشا کے خلاف اس کے شر سے کہنے سننے والوں کو محفوظ فرما، اور جو آپ کے منشا کے مطابق بات ہے اس کو پورے عالم میں عام کرنا اور عام ہو جانا اس کا آسان فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔